اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں 10 احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کتاب ایمان کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 1 ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 2 میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 3، لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حدیث نمبر 4، ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اور اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 6 میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ حدیث نمبر 7، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 8، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں یقیناً اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ 3 خصلتیں اس حدیث میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی شخص میں یہ پیدا ہو جائیں تو یقیناً اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ پہلی خصلت کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، اور دوسری یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، اور تیسری بات یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ 9، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ 10، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کے 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب آپ کی گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نہ عمدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے، اور جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا تو اسے دنیا میں جو کہ اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہوگی، اور جو کہ ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سزا دے دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبادہ فرماتے ہیں، پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 اور 18 کتاب ایمان کے بیان میں ریکارڈ کی گئی ہے۔